الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی آج آخری آیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تسلسل ہے اس دعا کا اللہ رب العزت نے جو ایک بندے کو سکھائی ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ ختم ہوتی ہے۔ ہدایت کا راستہ بندے نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھائی ہے کہ یہ وہ ہدایت کا راستہ ہے جو اس نے پہلے لوگوں کو بھی اس کے اوپر چلائی رکھا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے رکھا ہے۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بیان فرمائی کہ کن پر اللہ رب العزت نے انعام کیے رکھا ہے۔ جیسے پچھلی آیت کا حصہ تھا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو منعم علیہم یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا ہے ان میں اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ نساء کی آیت کا حصہ ہے کہ ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے اوپر سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین، پھر اس سچی بات جو وہ لے کر آتے ہیں اس کی گواہی دینے والے شہداء، اور پھر صالحین نیکوکار۔ تو ان کا ساتھ جو ہے وہ یا ان کا راستہ جو ہے ایک مسلمان مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا راستے کے اوپر چلا۔ اب اس میں کوئی ضمناً یہ بات بھی عرض کیے دیں کہ اس کے اوپر یہاں پر کوئی جو ہے وہ کسی کو وسیلہ بنا کر دعا نہیں مانگی گئی ہے۔ جیسے بعض جو ہے وہ جو شرک میں ملوث ہمارے مسلک پرست ادھر لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، تو وہ اس آیت سے کہ صراط الذین انعمت علیہم سے جو ہے وسیلہ کے جواز کے اوپر جو ہے اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود وسیلہ بتایا، جبکہ اس میں وسیلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے بندے کو دعا سکھائی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمائی رکھا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا کہ ازداد سے، ضد سے، اپوزٹ چیزوں سے جو ہے وہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں، نکھر کر بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ تعرف الاشیاء بالازداد، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپوزٹ سے، اپنی ازداد سے، اپنے متضاد سے پہچان لی جاتی ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے مسلمان کے، مومن کے دل میں یہ بٹھائی کہ وہ پچھلوں کا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے رکھے ان کے راستے پر چلائے، اور پچھلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غصے کا حقدار ٹھہرایا اور جنہوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ تو ساتھ جہاں ہدایت مانگنی ہے وہیں ضلالت اور گمراہی سے بچ جانا بھی مانگنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب راستے ہی ٹھیک ہیں، جو جی میں آیا، جو آباء و اجداد نے دے دیا، جو پیروں اور مولویوں نے، علماء اور مشائخ نے دے دیا، گویا کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ نہیں، نکھر کر سامنے جو ہے وہ راستہ بتایا ہے اس قرآن نے۔ تو جہاں پر پھر عرض کیے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم مانگا، وہاں پر ہی ان لوگوں کا راستے سے پناہ بھی مانگنے کی اور اس سے دور رہنے کی جو ہے وہ تلقین سکھائی۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر دعا کا یہ حصہ ہے جہاں پر گمراہوں سے، اور جس پر اللہ رب العزت نے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے وہ دعا مانگی گئی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے غیر، اسم ہے، پہلا لفظ جو غیر ہے اسم ہے، کلمہ استثناء کہتے ہیں اس کو، استثناء۔ اب دیکھیں نا صراط الذین انعمت علیہم کا نا، تو آگے غیر کہہ دیا کہ ان کو چھوڑ کر، جو آگے ذکر ہونے والے ہیں ان کو چھوڑ کر۔ تو غیر جو ہے وہ کلمہ استثناء ہے۔ اس کلمہ استثناء میں حروف بھی آتے ہیں اور اسماء بھی آتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ استثناء کے لیے یہ مختلف جو ہے وہ الفاظ، کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ الا ایک مشہور کلمہ استثناء ہے، سب سے زیادہ مشہور کلمہ استثناء ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ کیسے ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ استثناء کرتا ہے الوہیت کی، جیسے کلمہ کے اندر موجود ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، لیکن استثناء کر دیا اللہ کا۔
اس کے ساتھ اس کی خوبی یہ ہے، قرآن میں اور بھی جگہ پر اس کا الفاظ آئے ہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ میں ہے، لیکن یہ استثناء کے ساتھ حصر بھی پیدا کرتا ہے، زور بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ استثناء کے ساتھ حصر بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں سورہ بقرہ میں آپ نے اس سے پہلے سن چکے ہیں، یخادعون اللہ وہو خادعہم وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اپنے آپ کو ہی، دیکھیں نا، اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ہی کے اندر جو ہے نا وہ حصر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ الا اللہ کے اندر حصر موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ مجرد ایک بات نہیں ہے کہ اللہ الہ ہے، وہ تو بات اس سے بھی ہو سکتی نا، اللہ الہ، اللہ الہ ہے، لیکن کلمے کے اندر جو یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے نا نفی اور اس بات کا، نفی اور حصر کا، یہ اس چیز کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہو رہا ہے، حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے ماں بعد آنے والا جس کا استثناء مطلوب ہے اس کے ساتھ اس کو حصر بھی پیدا کرتا ہے۔ غیر، جیسے میں کہہ چکا کہ وہ اسم ہے، یہ کبھی نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ وہ ایسا ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت غیر مبین، اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر سکتا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، اور وہ ایسا ہے کہ جھگڑے میں غیر مبین۔ اب دیکھیں یہاں پر نفی کے معنی پیدا کیے گئے ہیں، استثناء کے نہیں، استثناء میں آئیں گے۔ قرآن میں ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اس کے معنی کیا بنے؟ علاوہ، سوائے، سوائے، اس کے سوا، اس کے علاوہ۔ تو هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو یہ اس کے جو استثناء کے ساتھ نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بیان کر دیا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ دونا، دونا بھی کلمہ استثناء ہے، اصل میں دانا کے معنی ہے عربی میں کمزوری کے، دانا یا دینو کمزوری کے، دون عربی میں کہتے ہیں پست، نیچے، اور یہ حصی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور مانوی طور پر۔ مانوی طور پر ایسے کہ اپنی قدر و منزلت میں فروتر۔ شیئن دونا کے معنی ہوتے ہیں حقیر اور گھٹیا چیز، شیئن دونا حقیر چیز۔ سوائے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ کمتری، کمتری کے معنی اس کے اندر ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ ال عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، من دونکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو رازدان بناتے ہوئے کسی اور کو، یعنی کہ اہل کتاب کو اپنا رازدان نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مت پکڑنا، بطانۃ، بطانۃ رازدان، من دونکم، اپنوں میں سے کے علاوہ، اپنوں کے علاوہ۔ اب یہاں پر من دونکم جو اہل کتاب کو، کفار کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا رازدان، اپنا دوست نہ بنانا، تو یہاں پر ان کے ساتھ اس معنی میں کمتری کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کم تر ہیں، کیونکہ اہل ایمان سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اہل کتاب اور مشرکین اور کفار کو اپنا رازدان نہ بنانا، اس کے اندر ان کی کمتری بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان اللہ لا یغفر، آپ مشہور آیت ہے پڑھ سنتے رہتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، ما دون ذالک، یعنی کہ اس کے علاوہ اور ساتھ اس سے کم تر، شرک سے کم تر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں من ویغفر ما غیر ذالک نہیں کہا، ما دون ذالک کہہ کر کہہ دیا، اس کے اندر خود بخود مفہوم موجود ہے کہ وہ شرک سے کم تر کے گناہ ہوں گے، تو شرک کے علاوہ اس سے کم تر، یعنی کہ دونا کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور اس کے اندر وہ کمی بھی پائی جاتی ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے، وہ سب کو ہیں کم تر ہیں، وہ کم تر ہیں۔ استثناء کے ساتھ کم تری کے معنی پیدا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ورا، ورا ازداد میں سے ہے، یعنی کہ اس کے معنی آگے کے بھی ہیں پیچھے کے بھی ہیں۔
اس پار کے معنی بھی ہیں، اس پار کے اس کا معنی بھی ہے، ادھر کے بھی اس کے معنی ہیں، ادھر بھی اس کا معنی ہے. یعنی کہ یہ سوا کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ سوائے کے معنی میں، یعنی کہ سب اطراف اور چیزوں کے علاوہ، سب اطراف سب چیزوں کے علاوہ. دیکھیں نا اس کے بیسک پھر دیکھیے، ورا کے معنی کیا ہیں؟ آگے کے بھی، پیچھے کے بھی، ادھر کے بھی، ادھر کے بھی، اس پار کے بھی، اس پار کے، یعنی کہ جتنی بھی جہتیں ہیں ان سب کے علاوہ، ورا ان سب کے علاوہ. قرآن میں استعمال ہوا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک، یہ نہیں فرمایا فمن ابتغى وراء غیر ذلک، فمن ابتغى غیر ذلک، یعنی کہ اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی طلب کی فاولئک هم العادون، تو وہ گناہگار ہوں گے، وہ پکڑے جائیں گے. فرمایا وراء ذلک، یعنی کہ کوئی بھی جہت ہو، اپنی بیوی اور لونڈیاں تھیں، لونڈیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کسی بھی اور رخ کی طرف اگر اس شرمگاہ کو استعمال کیا تو وہ گناہگار ہوں گے. تو آپ دیکھیں جتنی بھی جہتیں ہو سکتی ہیں شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کی، ان سب کی نفی ہے. فَمَن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. سمجھ گئے بات آپ؟ استثناء جو کہ اس سب کا معنی ہے، اللہ بھی استثناء ہے، غیرہ بھی استثناء ہے، دونا اور وراء بھی. لیکن قرآن میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے کہ جب بندہ استثناء کرے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، سورہ کہف میں ہے. کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسے مت کہیں کہ میں اس کام کو کل کر دوں گا، الا مگر اس استثناء کے ساتھ کہ یوں کہو ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، یہ تو آگے واضح الفاظ میں الا ان یشاء اللہ. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا ذکر کرتا ہے، باغ والوں کا، کہتے ہیں جی کہ ہم صبح صبح اپنے باغ میں جائیں گے اور جو ان کی پوری آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو ہم کسی غریب کو نہیں آنے دیں گے، اس سے پہلے غلہ اٹھا لیں گے. یہ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اذ اقسموا، جب وہ قسمیں اٹھا رہے تھے، لیسرمنها مصبحین، کہ ہم اپنی کھیتیوں میں صبح صبح پہنچ جائیں گے. ولا یستثنون، اس کا ترجمہ دیکھیے گا، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. یستثنون کے معنی کیا ہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنا. ولا یستثنون، انشاءاللہ نہ کہنا. تو استثناء یستثنون اسی سے نکلا ہے، فعل ہے استثناء یستثنسو. تو استثناء کے معنی یہ ہیں کہ انشاءاللہ کہہ کر کسی چیز کو عام سے خارج کر دینا، انشاءاللہ کہہ کر. ٹھیک ہے جی، بات کو سمجھ گئے آپ؟ غیر المغضوب، سوائے ان کے ہمیں رستے پر چلانا انعام یافتوں کے، اس کے علاوہ کہ جن پر المغضوب، غاضبہ سے ہے، غاضبہ غصے ہونا. مغضوب کس وزن پر ہے جی؟ مفعول، فاعل پہ وزن پر نہیں ہے، مفعول. جن پر، مفعول کی کیا تعریف ہے؟ جس پر کام کیا گیا، جو کام کرے وہ فاعل، تو جس پر کام ہو وہ مفعول. تو جس پر غضب ہوا، جن پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ نے فاعل کا ذکر نہیں کیا، گرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی وجہ سے بھی آپ اس کے معنی میں آ کر پہچانیں گے کہ کیا وجہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب، غصے ہوا، لیکن وہ وجہ خود بنے. قرآن کے اندر غصے کے لیے، غضب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لفظ استعمال کیے ہیں. پہلا لفظ ہے ساخطہ، خلاف مرضی کام کرنے پر کسی کا ناراض ہو جانا. خلاف مرضی کام کرنے پر کسی کا ناراض ہو جانا، یہ غصے کا پہلا درجہ ہے، پہلا درجہ. اور یہ ہمیشہ بڑا ہی چھوٹے پر ہوتا ہے. ساخطہ کا لفظ جو ہے جب آئے گا تو جب بڑا چھوٹے پر ہوگا نا، تو اس کے لیے اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ جو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اتباع کرتا ہے، کمم باء بسخط من اللہ، کمم باء بسخط من اللہ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے. سورہ آل عمران میں ہے. تو یہ پہلا درجہ ہے، صرف ناپسندیدگی کے معنی میں آتا ہے. غیظن، ایسا غصہ جو بندے کے اندر دوران خون تیز کر دے. وہ ناراضگی تھی صرف،
لیکن یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے جس میں بندے کو ذرا جذبات آ جائیں، جوش آ جائے، غصہ آئے، دوران خون تیز ہو جائے، لیکن کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے. ناراضگی سے بڑھ کر غصہ آیا لیکن کوئی انتقامی کارروائی کی نہیں، نہ کرنے کا ارادہ ہے. اس کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے. غیظ کا تعلق اپنے ذات کے اوپر بھی غصہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے سورہ ال عمران میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے. اب یہ غصہ کس پر تھا؟ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. بعض بندے کو یہ غصہ ندامت کی شکل میں آ سکتا ہے کہ بندے کو اپنے کسی گناہ پر اپنے آپ پر غصہ آئے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی حق تلفی کرے اور اس کو جوش آ جائے، اس کو غصہ آئے. لیکن یہاں جو ان کی تعریف فرمائی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے ہیں. تیسرا درجہ غصے کا جو ہے نا وہ غضبن ہے. غضبن اسی سے مغضوب بنا ہے. جب کوئی غصے سے مغلوب ہو کر انتقام پر اتر جائے، غصے سے مغلوب ہو کر انتقام پر اتر جائے تو اس کو غضبن کہتے ہیں. اشد السخط یعنی کہ جو سخط پہلا لفظ ہے نا اس کی انتہا ہے، اشد السخط. اور یہ غصہ اور یہ جو غضبناک ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ دوسرے پر آتا ہے. غیظن کیا تھا؟ اپنے پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ناراضگی وہ غصہ اپنی ذات پر. لیکن غضبہ جو ہے، غضبن جو ہے ہمیشہ دوسرے پر آتا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر الفاظ ہیں. سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس نے میرے غصے کو اپنے لیے حلال کر لیا، یعنی کہ نافرمانی کرتے کرتے اتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوا، فقد ہوا، تو بس پھر وہ تباہ ہو گیا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب، میرا غصہ، ایسا غصہ جس کے اندر انتقام پایا جائے، انتقامی کارروائی یعنی کہ انتہائی درجے کا، تو فقد ہوا، وہ تباہ ہو گیا. سورہ طٰہٰ میں فرمایا. آخری لفظ ہے حردن. حردن اصل میں کوئی غصہ، کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اس غصے اور ناراضگی کی انتقامی کارروائی جو کر دی جائے اس کو حردن کہتے ہیں. مغلوب الغضب ہو کر حملہ کر دینا، جب حملہ کر دینا اس کو حردن کہتے ہیں. جو غضب آخری غصہ تھا وہ تو غضب تھا نا، اس کے نتیجے میں کوئی بندہ کام کر دے، کوئی فعل سرزد ہو جائے، اس کو حردن کہتے ہیں. اس میں غصے سے مغلوب ہو کر انتقامی کارروائی کا نام ہے. وہی سورہ قلم جو میں نے بھی آپ کے سامنے واقعہ ان کا پیش کیا باغ والوں کا، تو وہ کہنے لگے اللہ یدخلنہا علیکم مسکین، کہ اس دن دیکھو کوئی مسکین ادھر کھیت کاٹتے ہوئے داخل نہ کہیں ہو جائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور اس غصے میں خامخواہ کا غصہ آیا ہوا ہے، ابھی تمہاری کھیتی ہے، فصل ہے، اس غصے میں وغدوا علی حرد قادرین، گویا ان مسکینوں سے اور دوسروں کے ساتھ حصہ بانٹنے سے اتنے غصے میں تھے، اس انتقامی کارروائی کے جذبے سے وہاں پر پہنچے کہ ہم اس کے اوپر گویا قدرت پا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے وغدوا علی حرد قادرین. تو جب وہ صبح وہاں پر پہنچے تو ہر چیز ملیا میٹ ہوئی تھی، کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ میں نہ آ سکی. تو یہ انتقامی کارروائی کے لیے آتا ہے حردن. غیر المغضوب علیہم، یہ علی حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے، ہوا ہما ہم، تو یہ علیہم کے ساتھ پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے اس کو نیچے کسرہ دی گئی ہے. علا کے معنی آپ کو پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے، پھر تھوڑا سا دوہرا دیتے ہیں. علا اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے. اس کے 7-8 معنی بیان کیے تھے. علا کے معنی اوپر، ٹھیک ہے جی، پر کے ہوتے ہیں. یہ حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے اور مجازی معنی میں بھی ہوتا ہے. وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ، وہ پہاڑ پر ہے، اور وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کی طرف سے میرے اوپر ایک گناہ ہے. تو یہ حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے، مجازی معنی میں بھی ہوتا ہے. مصاحبت مع کے معنی میں آتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس مال سے محبت ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرنا. تو مال کے ساتھ محبت مع کے معنی میں آیا ہے، علی حبہ مع حبہ کے معنی میں ہے. ایسے ہی یہ تعلیل کے لیے آتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ایسے ہی یہ ظرف کے معنی میں آتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، یہ بھی کے موافقت کے معنی میں آتا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، علی یہاں پر آ گیا. من کے معنی میں آتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس
یستوفون، اور فوقا اوپر کے معنی میں آتا ہے جب من کے بعد آئے سقط علی من السطح، اس کے بعد واو ہے، واو عطف کی ہے. واو کے بارے میں بھی آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں. واو عطف کی ہے کہ ایک ہی حکم کے لیے دو چیزوں یا اس سے زائد کو شامل کرنے کے لیے، ایک ہی حکم میں دو یا اس سے زائد چیزوں کو شامل کرنے کے لیے واو عطف کا آتا ہے. یعنی کہ جو بات پیچھے ہو رہی تھی اس واو کے بعد بھی جو کچھ آئے گا وہی مراد دیا جائے گا. تو نہ تو ان کا راستہ دکھا جن کے اوپر غضب کیا گیا، ولا اور نہ ہی، یعنی کہ غیرہ کا معنی یہاں بھی آئے گا، اور نہ ہی ان کا، ان کے بھی علاوہ، لا نفی کے لیے ہے. الضالین، مغضوب سے مفسرین نے مراد دیا یہود، اور ضالین سے نصارہ. مغضوب کیوں ان کو کہا؟ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بقرہ، سورہ عمران آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں کرتے رہے، کتنی ڈھیل اللہ تعالیٰ ان کو دیے رکھی، کتنی نعمتیں وفضلنا علی العالمین کی ان کو جو ہے وہ صفات دی، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے بار بار. تو پھر اللہ کا ان کے اوپر غضب آیا، پھر اللہ نے انتقامی کارروائی کی. کیا معلوم نے بیان فرمایا کہ الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہارے اوپر جو ہے پھٹکار اور ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر رہے گی. اور نصارہ کو ضالین کیوں کہا؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود گمراہ کر لیا. مغضوب میں نے آپ کو کیا تھا کس وزن پر ہے؟ مفعول. اور ضال فاعل کے وزن پر ہے، جنہوں نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا. کیا عقیدہ گڑا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. تو انہوں نے یہ ابن اللہ کا عقیدہ گڑا، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا بیٹا بنایا، تو وہ گمراہ ہوئے. تو نہ ان کا جنہوں نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا ان سے بھی، ان کے رستے سے بھی بچا کر رکھ، اور ان کے اوپر بھی جن کے اوپر تو نعمتیں نوازتا رہا، سرفرازیاں دی، لیکن اس کی قدر نہ کی، پھر تیرا غضب ان کے اوپر آیا، تو ان کے رستے سے بھی ہمیں بچا کر رکھ. دو ہی مشہور جو ہے نا وہ کہ حالات گزرے ہیں. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی نوازا، لیکن انہوں نے ان کی اپنی جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غصہ کیا. اور ایک وہ جنہوں نے خود اپنے عقیدے اور نظریے خراب کر لیے، غلط کر لیے، شرک اور کفر کی اس کے اندر آمیزش کر لی. یہودیوں میں سے یاد رکھیے سارے عزیر ابن اللہ نہیں کہتے تھے، سارے عزیر ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. کچھ گروہوں نے وہاں بھی اس طرح کا شرک اپنایا، کچھ گروہوں نے. لیکن مجموعی طور پر یہود جو تھے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، ہیلے بہانے، اس کے غصے کو بھڑکانے کے کام کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کو دعا اس لیے سکھائی کہ نہ تو ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اللہ کا غصہ بھڑکے، اور نہ اپنے عقائد اور نظریات اور اعمال کو گمراہ کن کیا جائے. اب اس گمراہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی الفاظ لے کر آئے ہیں. دلہ جو ہے وہ اصل میں کسی چیز کے ضائع اور ختم ہو کر دوسری چیز میں مدغم ہونے کے لیے آتا ہے. کوئی چیز اپنی جو حیثیت کو کھو دے اور کوئی اور چیز اپنے اختیار کر لے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمارا یہ جو جسم ہے گوشت پوش کا، کیا یہ اپنی حیثیت کھو کر مٹی ہو جائے گا؟ دیکھیں دلہ، اپنی جو حیثیت تھی اس کو کھو کر دوسری چیز اختیار کر لے گا. اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو دلہ کے اصل معنی کیا ہے کہ اپنی حیثیت کو کھو کر ایک نئی چیز میں مدغم ہو جانا، ایک نئی صورت اختیار کر لینا. اس کے پھر معنی ختم ہونے کے بھی ہیں. در پتہ ایک چیز نے دوسری چیز اختیار کر لی، پہلی چیز کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی، ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا، اپنا وجود کھو جانا. قالوا ضلوا عنا، اللہ تعالیٰ اہل مشرکین کو، کفار کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور کہیں گے بتاؤ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، غائب ہو گئے، برباد ہو گئے، گم ہو گئے، ختم ہو گئے، ہم سے نظر نہیں آ رہے. ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ واقعی ہم کفر کرتے تھے. پھر اس کے معنی جو ہیں وہ راستے کو کھو دینے کے معنی میں آیا ہے. اصل معنی کیا ہے؟ ایک چیز کا وجود ختم کر کے دوسرے میں مدغم ہونا. اور پھر اسی سے جو ہے یہ لفظ دلہ جو ہے وہ راستہ کھو دینے کے معنی میں آتا ہے، گمراہ کر دینا، صحیح راستے سے پتہ نہ چلنا. سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو راہ تکتا ہوا پایا، آپ راہ کے متلاشی تھے،
راستہ کھویا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کہ حق راہ کیا ہے، فہدا تو راستہ دکھایا. دوسری آیتیں بھی اس کے اوپر جو ہیں وہ شاہد ہیں. لیکن دلہ کے معنی کیا ہے؟ راستہ کھو دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ معلوم نہیں تھا کہ حق کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فہدا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا. ادلہ، دلہ راستہ کھو دینا، ادلہ راستہ کھوا دینا، گم کروا دینا، ٹھیک ہے، متعدی ہے. راستے سے بہکا دینا، غلط راستے پر چلا دینا. اسی سے اس کے معنی بنتے ہیں اکارت ہو جانا، ضائع کر دینا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے سب اعمال کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے. ضل اعمالهم. حبطہ، حبطہ کے اصل معنی ہے خراب ہونا، کسی کا عمل بیکار ہو جانا، عمل بیکار ہو جانا. اور اس کا یہ بیکار کیوں ہونا؟ کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل کیا تھا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نیک اعمال کس وجہ سے ضائع ہوئے؟ شرک کی وجہ سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ حبیطہ کا لفظ آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے نا تو وہ اچھے اعمال کو ختم کر کے گناہ اور جو ہے وہ عذاب کے معنی میں آتا ہے کہ وہ ثواب ختم ہو کر عذاب ہوگا، اچھے اعمال ختم ہو کر برے اعمال. تو ایک چیز کا ختم ہو کر کسی سبب کی وجہ سے نتیجہ خیز نہ ہو رہا اور بیکار اور خراب ہو جانا. احبطہ کہتے ہیں برباد و کارت کر دینا، ضائع کر دینا. ذالک بانہم کرہوا، سورہ محمد نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اس سے یہ کراہت کرتے تھے. فاحبط اعمالهم، وجہ بنی نا اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بنی کیا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس سے کراہت کی، اس کو برا جانا. تو ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے برا جانا تو ان کے اعمال اکارت چلے گئے، ضائع ہو گئے. باطلا، کسی عمل کے خلاف ایسا عمل کرنا جو پہلے کو برباد کر دے. اور باطل کی ضد کیا ہے جی؟ حق. باطل کی ضد ہے حق. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل کی ضد ہے حق. یعنی تحقیق کے بعد کسی چیز پر پہنچ جانا وہ تو کہلاتا ہے حق، اور تحقیق کے بعد کسی چیز پر اور کسی ثبات پر، پائیداری پر نہ پہنچ پانا وہ باطل ہوتا ہے. ناحق، بے اصل. بد پرہیزی علاج کے فائدے کو بے اثر کر دیتی ہے. ایک بندہ علاج کرا رہا ہے اور بد پرہیزی کی تو وہ اس کے علاج کے اثر کو ضائع کر دے گی، اور اگر علاج کرایا جائے تو وہ بیماری کے اثر کو باطل کر دے گی. باطل کے معنی اس طرح سمجھیے کہ جو بد پرہیزی کرے تو علاج کے فائدے کو باطل کر دے گی، اور علاج صحیح طرح سے کیا جائے تو وہ بیماری کے اثر کو باطل کر دے گی. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ایسی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ میں لا تبطلوا صدقاتکم، وجہ بیان فرمائی کس وجہ سے؟ بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بے اثر مت کرو. بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. سورہ بقرہ میں آپ سنائے ہیں. اضاع، تلف کر دینا، ہلاک کر دینا، اور یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، عام ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورہ مریم میں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ناخلف وارث ان کے ہوئے کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاة، صلاۃ کو ضائع کر دیا، صلاۃ کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشهوات، اور شہوات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، تو ان کے بارے میں انجام اللہ نے بیان فرمایا. تو یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت تھی جی، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جہاں پر پہلے انعام یافتوں کا ساتھ تذکرہ کروایا، من النبیین، جیسے میں سورہ نساء کے والے سے بیان کر چکا، والصدیقین والشہداء والصالحین. وہاں 4 گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگو، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور ان 2 کے رویوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. تو یہ ہر وقت دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کی جو ہے وہ نماز میں تلقین کی ہے کہ ایسوں کا کہ جنہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انتہائی غضب ناک ہوا اور ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور ایسوں کا
رستہ بھی نہیں اختیار کرنا جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے تئیں خود گمراہ کیا، ایسے ایسے نظریات اور عقائد اپنے دین میں شامل کر لیے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں سند نازل نہیں کی تھی۔ تو ان دونوں رویوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منعم علیہم میں شامل کرے اور مغضوب سے اور ضالین سے ہمیں بچا کر رکھے، تاکہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق ہو سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔